اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمین یا رب العالمین۔ آج ہم انشاءاللہ اللہ کے خاص فضل و کرم سے، اس کی خاص رحمت اور توفیق سے ہم سورہ ہجر کی آیت نمبر 45 نمبر آیت سے آنورڈ آج ہم اپنا سبق دیکھیں گے۔ سب سے پہلے ہم اسی کی حمد اور اسی کا شکر، اسی کی تعریف کرتے ہیں جس نے ہمیں اس قابل رکھا، جس نے ہمارے دلوں کو اس قابل بنایا کہ ہم اپنے دن کا آغاز اس کے بابرکت کلام کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہمیں اس میں کامیابی عطا فرمائے، اس کوشش کو اللہ تعالی قبول و منظور فرمائے، اس میں اگر کوئی ریاکاری کا ہے تو اس سے ہمیں محفوظ رکھے، اس کی صحیح سمجھ عطا فرمائے اور اس کا فائدہ ہمارے لیے اور ہمارے احباب کے لیے، ہمارے ساتھیوں کے لیے اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ہمیں اللہ تعالی عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ کل ہم نے جو کچھ آیات پڑھی تھیں، کل سے پہلے جو سبق تھے کچھ، اس میں اللہ تعالیٰ کی بڑی بڑی نشانیاں یا کچھ آیات جن کا اللہ تعالیٰ نے اشارتاً تذکرہ کیا یا اشارتاً آئیں، ان کو ہم نے مزید کچھ دوسرے پہلوؤں کے مطابق یا کچھ وسیع نظریے کے تحت اس کو سمجھنے کی کچھ کوشش کی کہ ان مختصر سی آیات میں کون کون سے پہلو یا کون کون سے راز جو ہیں وہ چھپے ہیں، اور یقیناً ہم اس قابل نہیں کہ ہم اس کی مکمل تشریح یا مکمل اس کی ساری جو پہلو ہیں ان کو ہم سمجھ سکیں، ان کا احاطہ کر سکیں۔ اپنے ناقص علم کے مطابق، اپنے ناقص کوشش کے مطابق ہم نے ایک تھوڑی سی کوشش کی۔ اس کے بعد کل جو آیات ہم نے پڑھی تھی اس میں ہم نے دیکھا کہ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق، فرشتوں کے گروہ کا آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کے لیے حکم، آدم یعنی آدم علیہ السلام، لیکن اس میں ان آیات میں بشر کے نام سے آیا۔ جی ایک منٹ معذرت۔ جی تو ہم ذکر کر رہے تھے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش یا تخلیق، یا اللہ تعالیٰ نے جو بشر انسان کا جو تخلیق کی، تو فرشتوں کو حکم دیا یا فرشتوں کے گروہ کو وہاں پر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حکم دیا کہ جیسے ہی میں اس کو بنا چکوں، اس کو صحیح طریقے سے کر چکوں اور اس میں اپنی روح میں سے کچھ پھونک دوں تو اس کو سجدے میں گر پڑنا۔ لیکن شیطان جیسے ہی اللہ تعالیٰ نے اس بشر کی تخلیق کی تو سب فرشتے سجدے میں گر گئے یا سجدے میں چلے گئے اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق، لیکن شیطان نے سجدہ کرنے سے اس کو انکار کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس سے پوچھا کہ تو نے کیوں سجدہ نہیں کیا، تو اس نے کہا کہ یہ انسان یا یہ بشر جو ہے اس کو تو نے گلے ہوئے سڑے ہوئے گارے کی کھنکھناتی مٹی سے تو نے بنایا ہے، جبکہ مجھے تو نے آگ سے پیدا کیا ہے۔ تو اس تکبر کی وجہ سے اس نے اس کا انکار کر دیا، سجدہ کرنے کا انکار کر دیا، اللہ کے حکم ماننے سے انکار کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر قیامت کے دن تک پھر لعنت بھیج دی اور اس کو مردود یا رجیم کہہ کر بارگاہ الہی سے نکل جانے کا حکم دے دیا۔ پھر وہاں پر شیطان نے مہلت طلب کی اللہ تعالیٰ سے کہ مجھے اس دن تک مہلت دے جس دن یہ سارے کے سارے اٹھائے جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے وہاں پر ان کو
اس کو شیطان کو مہلت دی کہ تو ٹھیک ہے تجھے میں مہلت دیتا ہوں. شیطان نے وہاں کر کہا کہ میں سب کے سب انسانوں کو، جتنے انسان ہیں سب کے سب انسانوں کو بہکاؤں گا، گمراہ کروں گا، تیرے راستے سے ہٹانے کی کوشش کروں گا، لیکن جو تیرے بندے خالص تیرے لیے ہوں گے ان کے اوپر نہیں. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہاں یہی سیدھا راستہ ہے جو میری طرف آتا ہے. جو میرے بندے ہیں وہ تو تیری پیروی کرنے والے نہیں، ہاں مگر جو تیری پیروی کرنے والے ہیں یا جو تیری گمراہیوں کے پیچھے چلیں گے ان کا پھر ٹھکانہ جہنم ہوگا. اور پھر آخری آیت میں دیکھا کہ اس جہنم کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا، یہ بتا دیا کہ اس میں 7 دروازے ہوں گے اور ہر دروازے سے مختلف قسم کے گروہ جو ہیں ان لوگوں کے جو گناہگار ہیں جنہوں نے دنیا میں شیطان کی پیروی کی ہوگی، شیطان کی گمراہی یا شیطان کی چالو میں جو آئے ہوئے ہوں گے، ان کو مختلف گروہوں کی شکل میں 7 دروازوں میں سے جہنم میں پھینک دیا جائے گا. اس کے بعد اگلی آیات ہم شروع کرتے ہیں آج آیت نمبر 45 سے انشاءاللہ. آیت نمبر 45 سے آن ورڈ، جیسا کہ پچھلے آیت کا جب ہم نے پچھلا رکوع جب مکمل ہوا تو جہنم میں جو پھینکے گئے لوگ ہیں گمراہ، ان کے بارے میں تذکرہ ہوا. اگلی کچھ آیات میں جنت میں جو لوگ جائیں گے ان کا پھر تذکرہ ہوگا. اور اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مکالمہ یا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ایک واقعہ جو کہ ہم سورہ ہود کے شروع میں پڑھ آئے ہیں، تقریباً وہی کچھ تھوڑے بہت الفاظ کے تبدیلی کے ساتھ وہی واقعہ جو فرشتے ان کے پاس آئے حضرت اسحاق علیہ السلام کی بشارت لے کر، اور بلکہ حضرت اسحاق کے بعد حضرت یعقوب کا بھی ذکر ہے، یعنی ان کے بیٹے اور ان کے پوتے کا ذکر ہے اس میں سورہ ہود میں، لیکن یہاں پر صرف بیٹے کا تذکرہ ہے. اور لوط علیہ السلام کی قوم کے اوپر عذاب کا بتایا انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو. اور اس کے بعد پھر قوم لوط کا تھوڑا سا تذکرہ، وہ ہم سارا پڑھ رہے ہیں. سورہ اعراف میں بھی ہم نے پڑھا اور سورہ ہود میں بھی اس کی تفصیل ہم پڑھی. تو یہاں پر ہم جب دیکھیں گے کہ وہی آیات تقریباً اسی طرح سے کچھ تھوڑے بہت الفاظ کی تبدیلی کے ساتھ ہیں. تو ہم انشاءاللہ ایک یاد دہانی کے طور پر جب ہم ان کو پڑھیں گے تو بہت آسانی سے ہم اس کو جلدی سے کور بھی کریں گے اور ہماری یاد بھی تازہ ہو جائے گی جو ہم پہلے پڑھ کر آئے تھے. تو شروع کرتے ہیں آیت نمبر 45 سے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ان المتقین، بے شک پرہیزگار لوگ، متقی لوگ، فی جنات و عیون، باغات میں اور چشموں میں ہوں گے. جہنم کا پہلے ذکر ہوا کہ جہنم میں جو شیطان کی گمراہیوں میں یا شیطان کے پیچھے جو چلے دنیا میں وہ جہنم میں جائیں گے. کل تھوڑا سا اس کے اوپر تذکرہ ہوا تھا کہ جہنم میں جانے والے جو شیطان کی پیروی کرنے والے یا شیطان کے جال جو ہیں وہ کس طرح کے ہوں گے. دنیا کے جتنے دھوکے ہیں، دنیا کی جتنی رونائیاں ہیں وہ در حقیقت شیطان کے ہی دھوکے ہیں. لیکن جو ان شیطان کے دھوکوں سے بچ جائے وہ یقیناً اللہ تعالیٰ کی رحمت کا مستحق ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کا حقدار ہوتا ہے. لیکن جو شیطان کی گمراہیوں میں پھنسا رہے یا جنہوں نے یا کہہ لیں کہ جنہوں نے اپنے آپ کو شیطان کے وسوسوں میں مطلب ہی رکھا یا اپنے آپ کو ان وسوسوں سے نکلنے کی کوشش ہی نہیں کی، تو وہ یقیناً پھر گمراہ راستے پر ہیں جس کا انجام جو ہے وہ جہنم کی طرف ہے. اور اس میں ایک بہت ہی عام سی بات کہ شیطان کے وسوسے، جیسا کہ شیطان نے پچھلی کچھ آیات میں ذکر کیا کہ شیطان نے کہا اللہ تعالیٰ سے کہ میں سب کے سب کو گمراہ کروں گا یا سب کے سب جو ہیں ان کو بہکاؤں گا، ان کا راستہ جو ہے بھٹکانے کی کوشش کروں گا. لیکن اس میں تو کچھ بندے، اللہ تعالیٰ نے بھی کہا کہ کچھ بندے جو میرے لیے خالص ہوں گے وہ تو تیری پیروی نہیں کریں گے، وہ تو شیطان کی پیروی نہیں کریں گے. اور آج بھی اگر ہم دیکھیں تو شیطان کی پیروی کرنے والے وہ لوگ ہیں جو دنیا کے رونائیوں میں کھوئے ہوئے ہیں. شیطان جو ہے وہ کسی کو زنجیر باندھ کر یا کسی کو کان سے پکڑ کر ہاتھ سے کھینچ کر اس کو گمراہی کی طرف نہیں لے کر جاتا، گناہ کی طرف، وہ تو صرف سرگوشی کرتا ہے. اگر ہم دیکھیں تو آج کے بہت ہی
قابل قدر جو علماء ہیں یا مفکرین ہیں یا مفسرین ہیں یا وہ لوگ جو دین کی خدمت کر رہے ہیں ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی، وہ سارے کے سارے ان کے بھی سینوں میں دل ہیں، ان کے بھی سامنے یہ دنیا کی رونائیاں آتی ہیں، ان کے سامنے بھی یہ دنیا کے جتنی آسائشیں ہیں، مال و دولت ہے، ان کو حاصل کرنا جائز ناجائز طریقے سے ان کے سامنے بھی بہت ساری چیزیں ایسی آتی ہیں، لیکن انہوں نے اپنے دل کو قابو میں رکھا ہوا ہے، اپنی خواہشات کو، اپنے نفس کو اللہ کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے تھوڑی سی تکلیفیں آزمائشیں برداشت کرنے کی طرف مائل کیا ہوا ہے، تاکہ وہ اس دنیا کی جو تھوڑی بہت آزمائشیں ہیں ان کو وہ ان کے اوپر پورا اتر سکیں، اور آخرت میں پھر ایک مسلسل قائم رہنے والی جو رحمت اور اللہ کا فضل ہے اس کو سمیٹ سکیں۔ تو جو اس دنیا میں تھوڑی سی محنت مشقت کرتا ہے، شیطان کے چنگل سے آسانی سے وہ آزادی حاصل کر سکتا ہے، لیکن اس کے لیے اس کو اپنے نفس پر قابو پانا پڑے گا، جو کہ جہاد کی ایک بہت ہی اعلیٰ قسم کی ایک بہت اعلیٰ درجہ یا ایک اعلیٰ قسم کا جہاد ہے، اپنے نفس کے خلاف اپنے نفس کو قابو کرنا یا اپنے نفس کو شیطان کے رستوں سے بچا کر رکھنا ہے۔ بہرحال تو یہاں پر جنہوں نے دنیا میں اپنے نفس کو شیطان کی جو گمراہیاں ہیں ان سے بچا کر رکھا، ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ اب جہاں پر کہہ رہے ہیں کہ ان المتقین فی جنات و عیون، بے شک سب پرہیزگار لوگ باغات اور چشموں میں، پرہیزگار لوگ جو ہیں وہ جنات میں، باغات میں اور چشموں میں ہوں گے، یا ایسی جنتوں میں ہوں گے، ایسی جگہ پر ہوں گے جہاں پر باغات اور چشمے ہوں گے۔ ادخلوها بسلام امین، تم داخل ہو جاؤ ان میں، اس میں سلامتی کے ساتھ، بے خوف ہو کر۔ ان سے کہا جائے گا کہ تم ان جنتوں میں، ان چشموں والی جنتوں میں یا ان جنتوں میں سلامتی کے ساتھ اور بے خوف ہو کر داخل ہو جاؤ۔ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ، اور ہم نکال دیں گے جو ان کے سینوں میں ہے، من غل، کسی قدورت سے، اخواناً بھائی بھائی بن کر، علی سرر متقابلین، تختوں پر آمنے سامنے بیٹھے ہوئے ہوں گے۔ وہ جنت میں جو داخل ہوں گے ان کے بارے میں پہلے بھی کچھ آیات آئی تھی، اور ہم نے ایک حدیث کا بھی ریفرنس دیا تھا کہ جنت میں داخل کرنے سے پہلے جو اہل جنت ہوں گے، اللہ تعالیٰ ان کے درمیان کوئی دنیا کی زندگی میں اگر ان کے درمیان کوئی رنجش یا کوئی گلے شکوے ہیں یا کوئی قدورت ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو ان سے دور کر دے گا، ان کے دلوں کو آپس میں پاک صاف کر دے گا۔ جو دنیا میں جو بھی میل کچیل ان کے دلوں میں تھی ایک دوسرے کے بارے میں یا آپس میں، وہ ساری کی ساری جنت میں داخل کرنے سے پہلے ان کو اس سے پاک کر دے گا، اور جنت میں پھر وہ ہمیشہ ہمیشہ کی راحتیں جو ہیں وہ سمیٹیں گے۔ اسی طرح سے یہاں پر بھی آیا کہ ان کے سینوں سے جو قدورتیں ہیں، جو ان کے سینوں میں جو ایک دوسرے کے خلاف کوئی دشمنی یا رنجش یا کوئی گلے شکوے ہوں گے، وہ سب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جنت میں داخل کرنے سے پہلے ان کو دور کر دے گا، ان کے سینوں سے نکال دے گا، اور جنت میں وہ پھر بھائی بھائی بن کر تختوں پر آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے، ایک دوسرے کے ساتھ مطلب اچھے تعلقات اور خوشگوار ماحول میں وہ اعلیٰ مقام پر بیٹھے ہوئے ہوں گے۔ لا یمسہم، نہیں پہنچے گی انہیں یا نہیں چھوئے گی انہیں، فیہا، اس میں، نصب، کوئی تکلیف، وما ہم، اور نہ وہ منہا بمخرجین، اس میں سے ہرگز نکالے جائیں گے۔ اس جنت میں نہ ہی انہیں کوئی تکلیف چھو سکے گی اور نہ ہی وہ اس میں سے کبھی نکالے جائیں گے، وہ ہمیشہ ہمیشہ اس اعلیٰ مقام میں، جنت کے اعلیٰ جو مقام ہے اس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ نبی یا عبادی، تو خبر دے میرے بندوں کو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ آپ یا تو خبر دے میرے بندوں کو، آپ میرے بندوں کو بتا دیجئے، انی، کہ بے شک میں، انا الغفور الرحیم، میں ہی بے حد بخشنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہوں۔ اب میرے بندوں کو بتا دیجئے کہ بے شک میں ہی بے حد بخشنے والا اور نہایت رحم کرنے والا ہوں۔ وَأَنَّ عَذَابِي، اور بے شک میرا عذاب، هو العذاب العلیم، هو العذاب العلیم، وَهُوَ العذاب العظیم، ہی عذاب ہے دردناک، اور بے شک میرا عذاب ہی دردناک عذاب ہے۔ میرے بندوں کو بتا دیجئے کہ بے شک ایک طرف تو میں بے شک بخشنے والا اور بہت ہی رحم کرنے والا ہوں، لیکن دوسری طرف میرا عذاب جو ہے وہ بہت ہی دردناک عذاب بھی ہے۔ یہ
یہ ہمارے لیے بہت اہم ہے. اس کے پہلے بھی ایک دو دفعہ تذکرہ ہوا کہ صرف اللہ تعالیٰ کی محبت یا اللہ تعالیٰ کو صرف یہ سمجھتے رہنا کہ وہ بہت ہی غفور الرحیم ہے, بخشنے والا ہے, 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے. تو صرف ایک ہی پہلو کی طرف اگر انسان متوجہ رہے گا تو دوسرے پہلو کی طرف توجہ کم ہونے کی وجہ سے وہ گمراہ ہو سکتا ہے, یا اس کے عمل میں کمزوری آ سکتی ہے, کہ اس وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ تو معاف کر ہی دے گا, اللہ تعالیٰ سے تو ہمیشہ بخشش کی توقع رکھنی چاہیے. تو ایسی صورت میں علماء بھی کہتے ہیں کہ ایک انسان کو اللہ تعالیٰ کی محبت, اللہ تعالیٰ کی جو غفور ہونے کی جو اس کی صفت ہے, اس کی طرف سے ضرور مطلب رحمت کی امید ہونی چاہیے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ کے تعالیٰ کی عذاب, اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے بھی ڈرنا چاہیے. اسی لیے کہتے ہیں کہ مومن کی زندگی جو ہے وہ اللہ سے محبت اور اس کے خوف کے درمیان میں ہے, کہ وہ ایک طرف تو اللہ تعالیٰ سے بہت بے پناہ محبت بھی کرتا ہے, اس محبت میں اس کو بہت ساری امیدیں بھی ہوتی ہیں, اور بہت ساری وہ مطلب اللہ تعالیٰ سے لگاؤ بھی لگا کر رکھتا ہے, لیکن اس کی دوسری طرف وہ اللہ کا خوف بھی رکھتا ہے اپنے دل میں, اللہ کے پکڑ کا خوف رکھتا ہے, جس کی وجہ سے پھر وہ گناہوں سے بھی بچا رہتا ہے اور اپنے آپ کو سیدھے راستے پر رکھنے کے لیے کوشش بھی کرتا ہے, جس میں وہ اللہ تعالیٰ سے کامیابی بھی عطا فرماتے ہیں. بہرحال یہ دونوں پہلو اللہ تعالیٰ نے ان دو آیات میں یکے بعد دیگرے بتا دیے کہ میں بہت بخشنے والا اور نہایت رحم کرنے والا ہوں, اور اس کے ساتھ ساتھ میرا عذاب جو ہے وہ دردناک عذاب بھی ہے. اگر اللہ تعالیٰ خدا نہ خاصہ پکڑ کرنے میں آئے تو اس کی پکڑ کی بہت ہی سخت ہے, بہت ہی پراذیت ہے, جیسا کہ ان 6 قوموں کا تذکرہ ہوا, جس میں سے کچھ کا تذکرہ ہم آگے پڑھیں گے انشاءاللہ, کہ جب اللہ نے ان کے اوپر ان کو مہلت دے رکھی, لیکن جب ان کے اوپر ان کی پکڑ ہوئی تو پھر ان کے لیے آنن فانن سارا کا سارا جو ہے وہ ختم ہو گیا, اور ان کی توبہ کے دروازے بند کرے. دنیا میں بھی ان کو سزا ملی, اور آخرت میں یقیناً وہ ایک ہمیشہ قائم رہنے والی سزا کے مستحق ٹھہرے. وَنَبِئْهُمْ عَنْ ضَيْفِ ابراہیم, اور خبر دیجئے انہیں ابراہیم کے مہمانوں کے بارے میں. یہاں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ واقعہ وہ شروع ہو رہا ہے, جہاں پر وہ 2 فرشتے جو ہیں ان کے پاس آئے, ان کے حضرت اسحاق علیہ السلام کی بشارت لے کر, اور اس کے ساتھ ساتھ قوم لوط کی تباہی کا مطلب انہوں نے بتایا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی. اور قوم لوط, حضرت لوط علیہ السلام جو ہیں وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے, جو ہجرت کر کے اس قوم کی طرف یا اس کی بستی کی طرف گئے, جن کو بعد میں قوم لوط یا لوط والے لوگ جو ہیں وہ کہا گیا. بہرحال, اور خبر دیجیے انہیں ابراہیم کے مہمانوں کے بارے میں, یعنی ابراہیم کے پاس جو 2 فرشتے مہمان بن کر آئے انسانی شکل میں, ان کے بارے میں بھی خبر دے دیجیے. جب داخلوا علیہ, وہ داخل ہوئے اس پر, یعنی جب وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے گھر میں داخل ہوئے یا ان کے پاس حاضر ہوئے, فقالوا سلاما, تو انہوں نے سلام کیا. قال, اس نے کہا, ان منکم وجلون, بے شک ہم تم سے سب ڈرنے والے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ بے شک ہم تم سے سب ڈرنے والے ہیں, ہمیں تو تم سے خوف آتا ہے. حضرت ابراہیم کے پاس جب انسانی شکل میں فرشتے آئے تو شروع میں آ کر ہی انہوں نے تعارف نہیں کیا, بلکہ مہمان کے طور پر ان کے پاس جب حاضر ہوئے تو ان کی جیسے ہی وہ فرشتے آئے اور ان کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مہمان سمجھا, تو فوراً ہی انہوں نے مطلب ان کے لیے کھانے پینے کا انتظام کیا, اور جب کھانا ان فرشتوں کے سامنے رکھا تو وہ کھانے کی طرف ہاتھ نہیں بڑھا رہے تھے. اور اس وقت کے جو طور طریقے ہیں ان کے مطابق, اگر کوئی مہمان گھر میں آئے اور اس کی خاطر تواضع کے لیے جو کھانا وغیرہ رکھا جائے, تو اگر وہ اس کو کھانے سے انکار کریں یا کھانے میں اس کو شش و پند کریں, تو اس کا مطلب ہے کہ یا تو ان کے دل میں کوئی ناراضگی ہے یا کوئی بری نیت سے آئے ہیں. تو اسی وجہ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہے ان کو ان 2 لوگوں سے جو فرشتے تھے انسانی روپ میں آئے تھے ان سے تھوڑا سا خوف محسوس ہوا. تو پھر انہوں نے کہا کہ ہم تو تم سے ڈرنے والے ہیں, ہمیں تم سے کچھ خوف آتا ہے. قالوا لا توجل, انہوں نے کہا تم مت ڈر, آپ مت ڈریے.
इन्ना नुबश्शिरुका, बेशक हम खुशखबरी देते हैं आपको, बिगुलामिन अलीम, एक लड़के की बहुत इल्म रखने वाले, एक इल्म रखने वाले लड़के की खुशखबरी देते हैं। ये इल्म रखने वाला लड़का, यहाँ पर हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम का जिक्र इशारा है कि हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम की बशारत दी उन्होंने, उन फरिश्तों ने, जबकि हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम जो है वो उनके बड़े भाई हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पहले बेटे और बड़े भाई थे हजरत इसहाक के, जो पहले ही जिनको अल्लाह ताला के हुक्म से वो मक्का की सरजमीन पर छोड़कर आए इब्राहिम अलैहिस्सलाम। तो ये दूसरे बेटे हजरत इसहाक जो हैं उनकी बशारत दी उन फरिश्तों ने, बल्कि सूरह हूद में उन बेटे के साथ साथ उस बेटे के बेटे यानी पोते की भी बशारत दी थी वहां पर। बहरहाल यहाँ पर हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम के बारे में उन्होंने खुशखबरी दी उन फरिश्तों में। कौला, तो उसने कहा, या इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा, अबशर तुमूनी, क्या तुम खुशखबरी देते हो मुझे, अला, इस पर के, अन के, मस्सनियल केबरु, कि मुझे आ पहुंचा है बुढ़ापा, या मुझे बुढ़ापे ने छू लिया है, मुझे बुढ़ापे ने छू लिया है, या मेरे मेरे ऊपर बुढ़ापा पहुंचा है, और इस हाल में तुम मुझे खुशखबरी देते हो। फबिमा तुबशिरून, तो किस बात की तुम खुशखबरी देते हो, किस बात की बारे में तुम मुझे खुशखबरी देते हो। यानी उन्होंने कहा कि मैं तो अब बूढ़ा हो चुका, मेरी उम्र जो है वो काफी ज्यादा हो चुकी, तो इस उम्र में आकर तुम मुझे किस चीज की खुशखबरी देते हो। कालू बशरना का बिलहक, उन्होंने कहा कि हमने खुशखबरी दी आपको हक की, हमने तो आपको हक की या अल्लाह के हुक्म की जो कि हक है उसकी बिशारत दी, या अल्लाह ताला का हुक्म आप तक पहुंचा दिया खुशखबरी बनाकर, जो कि अल्लाह ताला की तरफ से हक है, सच है। फला तकुम मिनल क़ानितीन, सो ना तू हो ना उम्मीद होने वालों में से, ना आप ना उम्मीद होने वालों में से ना हो। ये खबर जो है ये तो खुशखबरी अल्लाह ताला की तरफ से हक है जो हम सुना रहे हैं आपको। काला, तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा, वमन यक़नतु, और कौन वो नाउमीद होता है, मिर रहमती ही, उसकी रहमत से, रब्बी ही, अपने रब की, इल्ला ज़ालून, सिवाय गुमराहों के। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा कि बेशक गुमराहों के अलावा कोई अल्लाह ताला की रहमत से ना उम्मीद नहीं होता, या अल्लाह ताला की रहमत से सिर्फ वही ना उम्मीद होते हैं जो गुमराह होते हैं। और यकीनन हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम जो है वो गुमराह तो नहीं थे, उन्होंने तो अपने एक बुढ़ापे की वजह से एक कंसर्न जो है उन्होंने उठाया कि मतलब हम उम्र गुजर चुकी है और बूढ़े हो चुके मियाँ बीवी हम, तो अब किस तरह से हमारे लिए मुमकिन है कि हमारे यहाँ औलाद हो। तो उन फरिश्तों ने कहा, आप ना उम्मीद मत होइए, यह खुशखबरी जो है ये अल्लाह ताला की तरफ से हुक्म है, या अल्लाह ताला की तरफ से हक है जो आपको हम बता रहे हैं। काल फमा खतबुकुम, उसने कहा, तो क्या तुम्हारा मामला है, अय्युहल मुरसलून, ऐसा भेजे जाने वालों, ऐसा भेजे जाने वालों, या ए फरिश्तों। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा कि ए फरिश्तों, तुम्हारा क्या मामला है। जब वो आए, उन्होंने बशारत दी, तो उनकी बातों से या उनके उनके मामलात से या किसी भी तरह से, क्योंकि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम भी अल्लाह के चुने हुए बंदे थे, तो उन्होंने फरिश्तों से पूछा कि तुम्हारा क्या मकसद है, तुम्हारा आने का मकसद क्या है। यानी उनको ये लगा कि ये फरिश्ते जो आए हैं ये कुछ खास मकसद के लिए, ठीक है, बिशारत भी दे दी, खुशखबरी भी दे दी, लेकिन उसके अलावा भी उनको लगा होगा कि कोई और भी मकसद होगा या कोई और भी मामला होगा जिसकी वजह से ये फरिश्ते आए हैं। तो उन्होंने पूछा हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने उन फरिश्तों से कि क्या मामला है या क्या मकसद लेकर तुम आए हो। कालू, तो उन्होंने कहा, इन्ना उर्सिलना इला कौम मुजरिमीन, उन्होंने कहा बेशक बेशक हम भेजे गए हैं कौम की तरफ सब जुर्म करने वाले, हम बेशक हम जुर्म करने वाली लोगों या जुर्म करने वाली कौम की तरफ भेजे गए हैं। तो जुर्म करने वाली कौम यानी हजरत सॉरी कौम लूत जो है उसकी तरफ इशारा किया उन्होंने, कि उस वक्त कौम लूत जो है वो एक इंतहाई कबीह और इंतहाई बेहयाई के काम, जिसको लवातत के नाम से जाना जाता है, उसमें वो गिरे हुए थे। और हजरत लूत अलैहिस्सलाम की बार बार जिद्दोजहद और उनकी तबलीग और उनकी नसीहत के बावजूद वो उस अमल से या वो अपने उस कबीह जुर्म से हटने के लिए तैयार नहीं थे, बल्कि उल्टा हजरत लूत अलैहिस्सलाम को धमकियां और उनके साथ वो सख्तियां भी करते थे कि आप हमारे रास्ते में मत आइए, हमारे इस अमल में आप दखल मत दीजिए।
مطلب اس طرح سے انہوں نے حضرت لوط علیہ السلام کی نافرمانی بھی کی اور اللہ تعالیٰ کی نصیحت کو قبول کرنے سے بھی انہوں نے انکار کیا. تو جو جرم کرنے والے لوگ جو ہیں ان کے بارے میں فرشتوں نے کہا کہ ہم تو اس قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں اللہ آل لوطن، سوائے لوط علیہ السلام کے گھر والے. لوط علیہ السلام کے گھر والے یا وہ لوگ جو حضرت لوط علیہ السلام کے اوپر ایمان لائے ہیں ان کے سوائے حضرت لوط علیہ السلام کہ صرف حضرت لوط علیہ السلام اور ان کی 2 بیٹیاں جو ہیں وہ پاک باز تھیں یا وہ اللہ کی نصیحت پر عمل کرنے والی تھیں اس پوری قوم میں یا اس پوری بستی میں. اس کے علاوہ سارے کے سارے لوگ انکلوڈنگ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی جو ہے وہ سب کے سب اسی جرم میں ملوث سے ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی. تو یہاں پر یہ تذکرہ ہوا کہ سوائے لوط کے گھر والے یعنی حضرت لوط علیہ السلام اور ان کی 2 بیٹیاں جو ہیں ان کو چھوڑ کر ان لمنجوہم، یقیناً ہم ضرور بچانے والے ہیں ان کو، یعنی آل لوط یا لوط علیہ السلام کے گھر والوں کو، اجمعین تمام کے تمام، یعنی حضرت لوط علیہ السلام کے گھر والے یعنی وہ اور ان کی 2 بیٹیاں جو ہیں ان کو ضرور بچا لیں گے. الا امرأتہ، مگر اس کی عورت یا اس کی بیوی حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی، قدرنا، ہم نے طے کر دیا، انہا کہ بے شک وہ لمن الغابرین، یقیناً پیچھے رہنے والوں میں سے ہے، یقیناً پیچھے رہنے والوں میں سے ہے، یعنی یقیناً وہ بھی عذاب کی مستحق ہے اور اس کے اوپر بھی عذاب آ کر رہے گا. اور اس کے علاوہ ان کی باقی جو گھر والے ہیں یعنی حضرت لوط علیہ السلام اور ان کی 2 بیٹیاں جو ہیں ان کو تو ہم ضرور بچا لیں گے اللہ کے حکم سے. فلما جاء، پھر جب وہ آئے، آل لوط کے گھر والوں کے پاس، المرسلون، سب بھیجے ہوئے، یعنی اس کے بعد اب وہ فرشتے جو ہیں حضرت لوط علیہ السلام کی طرف چلے گئے اور حضرت لوط علیہ السلام کے پاس بھی وہ 2 خوبصورت اور جوان نوجوانوں کی شکل میں گئے اور وہاں پر بھی جا کر وہ مسافر یا ان کے مہمان کے طور پر انہوں نے جا کر تعارف کرایا. تو حضرت لوط علیہ السلام جو ہے شروع میں تو وہ بھی ان کو مہمان یا ان کو مسافر ہی سمجھے، لیکن کیونکہ ان کی قوم جو ہے وہ ایک بہت ہی کبھی گناہ میں تھی، ملوث تھی، تو ان کو ان کا ڈر بھی ہوا کہ کہیں ان کے لوگوں کو پتہ چل گیا اس کے بارے میں تو وہ کوئی آ کر کوئی بدمزگی کریں گے یا کوئی گستاخی کریں گے یا اس طرح کا اپنا جو کبھی عمل ہے اس کے لیے وہ کچھ فتنہ فساد کریں گے. اس کی وجہ سے حضرت لوط علیہ السلام جو ہے وہ تھوڑے سے گھبرائے یا تھوڑا سا ڈر بھی تھا ان کے دل میں. بہرحال جب وہ آئے لوط علیہ السلام لوط کے گھر والوں کے پاس فرشتے، قالا، تو انہوں نے کہا، انکم، بے شک تم، انکم، بے شک تم، قوم منکرون، تم لوگ اجنبی. حضرت لوط علیہ السلام نے کہا کہ تم تو بے شک کچھ اجنبی ہو، یعنی بستی کے باہر سے آئے ہیں، بستی کے آدمی نہیں ہیں، بستی کے لوگ نہیں ہیں، تو اجنبی ہیں، مسافر بن کر آئے. تو حضرت لوط علیہ السلام نے کہا کہ بے شک تم تو کچھ اجنبی ہو، باہر سے اس بستی کے باہر سے آئے ہوئے لگتے ہو. قالو، انہوں نے کہا، بل جئناک، بلکہ لے کر آئے ہیں ہم آپ کے پاس، بما کانوا فیہ یمترون، اس کو جس میں وہ سب تھے اس میں شک کرتے. حضرت فرشتوں نے کہا، یہ کچھ آیات جو ہیں مطلب جیسے ہی فرشتے ان کے پاس آئے تو انہوں نے ان کو بھی مطلب نہیں پہچانا، فرشتوں کو نہیں پہچانا حضرت لوط علیہ السلام نے. تو بستی والے جو ہیں وہ ان کو بھی خبر ہوگی اور وہ بھی ان کے پیچھے بھاگے. اور اس کے بعد حضرت لوط علیہ السلام کو بتایا گیا فرشتوں کی طرف سے کہ ہم تو آپ کی طرف سے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کی طرف مطلب عذاب کا پیغام لے کر آئے ہیں، تو آپ یہاں سے چلے جائیے. تو یہاں پر آیات جو ہیں اس ترتیب میں تھوڑا سا فرق ہے، اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے، کیا حکمت ہے اللہ تعالیٰ کو ہی بہتر پتہ ہے، لیکن ہمیں یاد دہانی کے طور پر ہمیں پتہ ہے کہ اس سے پہلے جو واقعہ ہم پڑھ چکے ہیں اس واقعے کے مطابق آیات جو ہیں یہاں پر پہلے کی آیات بعد میں اور بعد کی آیات پہلے ہیں. بہرحال قالوا، تو انہوں نے کہا، ان فرشتوں نے کہا، جئناک، لے کر آئے ہیں ہم آپ کے پاس، بما کانوا فیہ یمترون، اس کو جس میں وہ سب شک کیا کرتے تھے.
یعنی وہ قوم لوط جس میں شک کرتے تھے، قوم لوط کو حضرت لوط علیہ السلام نے اپنی قوم کو بار بار وارننگ دی، بار بار ان کو بتایا، بار بار نصیحت کی کہ اگر تم نے اس قبیح عمل کو نہیں چھوڑا اور اگر تم نے اگر اپنی اصلاح نہیں کی تو اللہ تعالیٰ کا عذاب کے مستحق ٹھہر جاؤ گے۔ تو وہ لوگ ان سے مذاق کرتے تھے، ان کو وہ جٹلاتے تھے، ان کا مذاق کرتے تھے کہ کون سا عذاب، کہاں ہے عذاب، اگر کوئی عذاب ہے تو لے آؤ، کوئی عذاب نہیں آئے گا، تم تو مذاق کرتے ہو یا جھوٹ بولتے ہو یا اس میں کوئی شک کرتے تھے۔ تو اس کی وجہ سے انہوں نے کہا، فرشتوں نے کہا کہ ہم تو وہ چیز یعنی اللہ تعالیٰ کو وہ عذاب لے کر آئے ہیں جس کے بارے میں یہ قوم جو ہے یہ شک کیا کرتے ہیں۔ وَآتَيْنَاكَ اور ہم آئے ہیں آپ کے پاس بالحق کی حق کے ساتھ، وَإِنَّ لَصَادِقُونَ اور بے شک ہم یقیناً سچ بولنے والے ہیں۔ ہم تو حق اور سچ کے ساتھ ہیں، حق کے ساتھ یعنی اللہ تعالیٰ کا جو سچا حکم ہے یا اللہ تعالیٰ کا جو حکم ہے جو کہ سچ ہے اس کے ساتھ آئے ہیں، اور یقیناً ہم سچے ہیں، ہمارے اوپر کوئی شک نہیں ہونا چاہیے، ہم تو سچ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا حق لے کر ہم آپ کے پاس حاضر ہوئے ہیں۔ فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ تو لے چل اپنے گھر والوں کو بِقِطْعٍ مِّنَ اللَّيْلِ رات کے کسی حصے میں، رات کے آخری حصے میں یا رات کے جو بعد کا حصہ، دیر کا حصہ جو ہے اس میں فرشتوں نے حضرت لوط علیہ السلام سے کہا تھا کہ آپ جلدی کیجئے، صبح ہونے میں زیادہ وقت نہیں ہے، اپنے اور اپنے اہل کو لے کر یہاں پر سے نکل جائیے اور پیچھے مڑ کر بھی مت دیکھیے گا۔ یہ ہم نے پہلے پڑھا تھا، یہ تقریباً اس سے ملتی جلتی آیات ہیں۔ تو لے چل اپنے گھر والوں کو رات کے کسی حصے میں، وَاتَّبِعْ تو خود چل، أَدْبَارَهُمْ ان کے پیچھے، خود چل ان کے پیچھے، یعنی اپنے گھر والوں کو آگے لگائیے اور آپ ان کے پیچھے چلیے۔ وَلَا يَلْتَفِتْ اور نہ وہ مڑ کر دیکھے منکم تم میں سے، احد تم میں سے کوئی ایک بھی پیچھے مڑ کر بھی مت دیکھے۔ رات کے آخری پہل ہے، تھوڑا سا وقت تھوڑا ہے، آپ ابھی اپنے خاندان کو یا اپنے جو اہل ہیں ان کے اہل میں جیسا کہ ذکر ہوا 2 بیٹیاں ہی تھی جو ایمان لائی تھی، باقی ساری کی ساری بستی جو ہے وہ تو اللہ کے کام کے انکار کرنے والی تھی۔ بہرحال حضرت لوط سے کہا گیا کہ آپ اپنی بیٹیوں یا اپنے اہل کو آگے لگائیے اور خود ان کے پیچھے چلتے ہوئے اس بستی سے نکل جائیے، اور کوئی تم میں سے کوئی بھی پیچھے مڑ کر نہ دیکھے، آپ بس یہاں سے نکلنے کی کریں اور پیچھے مڑ کر دیکھنے کی ضرورت بھی نہیں۔ وَامْضُوا حَيْثُ تُؤْمَرُونَ اور تم سب چلے جاؤ جہاں تم سب کو حکم دی جاتے، یعنی اللہ تعالیٰ کی حکم سے، جہاں پر اللہ تعالیٰ کا حکم ہے اس بستی کو چھوڑیں اور اس بستی سے ہجرت کر جائیے دوسری بستی کی طرف جس کا بھی اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ان کو۔ وَقَضَيْنَا اور ہم نے فیصلہ کہلا بھیجا الیہ اس کی طرف، ذَلِكَ الْأَمْرَ اس بات کا، ان دابرہ کہ بے شک، دابرہ دبر یا جڑ یا دم بھی کہتے ہیں اسے، ہا اولائی ان سب کی، مقطوعن کاٹ دی جانے والی ہے، مصبحین سب صبح کرنے والے، یعنی اللہ تعالیٰ نے ایک فیصلہ، اس بات کا فیصلہ کر کے بھیجا، یا اس بات کا فیصلہ کر کے بھیجا اللہ تعالیٰ نے ان فرشتوں کو، یا اللہ تعالیٰ نے ان کے عذاب کا فیصلہ اس طرح سے کیا کہ بے شک ان کی جڑ جو ہے صبح ہونے تک کاٹ دی جائے گی، یعنی صبح جیسے ہی صبح ہوگی یا صبح ہونے سے پہلے ان کی ساری جو بستی ہے ان کی جڑ کاٹ دی جائے گی، یعنی ان کو نیست و نابود کر دیا جائے گا، ان کو عذاب سے دوچار کر دیا جائے گا۔ وَجَاءَ اہل المدینتی اور آئے شہر والے۔ اب یہ آیت جیسا کہ میں نے پہلے ذکر کیا تھا کہ کچھ آیات پہلے کی بعد میں اور بعد کی آیات پہلے ہیں، تو اب یہ کیوں ہوا، اس کا جو مقصد مجھے یہ سمجھ لگتا ہے کہ پہلا جو ہے وہ تو پیغام ہے جو فرشتوں نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے پہنچایا اور اس کا پوری تفصیل سے پہنچایا، اور بعد میں ان بستی والوں کا عمل جس کی وجہ سے ان کے اوپر عذاب آیا، ہو سکتا ہے کہ اس وجہ سے یہ ترتیب اس طرح سے رکھی، اللہ عالم۔ بہرحال وجاء اہل المدینتی اور آئے شہر والے یا بستی والے، یستبشرون وہ سب بہت خوش ہو رہے تھے، یعنی پہلے تو جب حضرت لوط علیہ السلام کے پاس وہ 2 فرشتے انسانوں کی شکل میں آئے، بہت ہی خوبصورت اور نوجوان تھے وہ، تو جیسے ہی انہوں نے دیکھا، جیسا کہ پہلے ذکر ہوا کہ ان کے دل میں خوف محسوس ہوا کہ میری بستی والے جو ہیں وہ تو اگر ان کو پتہ چل گیا تو وہ تو ان کے ساتھ کچھ بری نیت کے ساتھ آئیں گے، یا بری نیت کے ساتھ وہ یقیناً فساد مچائیں گے۔
تو انہوں نے کوشش کی، لیکن وہ خبر جب پھیل گئی تو پھر اس کے بعد اس خبر کے سنتے ہی کہ دو نوجوان مطلب خوبصورت ڈیل ڈول والے نوجوان جو ہیں وہ لوط کے پاس آئے ہیں، تو وہ بستی والے جو ہیں خوش ہو رہے تھے، خشک ہوتے ہوئے آئے وہاں پر وہ آدم کے بستی والے. قالا انہا اولائی، کہا بے شک یہ سب ضیفی میرے مہمان ہیں. لوط علیہ السلام نے کہا کہ یہ سب تو میرے مہمان ہیں. فلا تفضحون، سو نہ تم ذلیل کرو مجھے. حضرت لوط علیہ السلام نے بستی والوں سے کہا جب وہ خوش ہوتے ہوئے اور اپنی بری نیت کے ساتھ آئے کہ بے شک یہ دو نوجوان جو ہیں یہ میرے مہمان ہیں، ان کی عزت تواضع کرنا، ان کی حفاظت کرنا میری ذمہ داری ہے، تو تم مجھے ذلیل مت کرو. ان کی عزت جو ہے اس کی حفاظت میری ذمہ داری ہے، تو اس سلسلے میں مجھے تم ذلیل مت کرو یا مجھے تم نا امید مت کرو. واتقوا اللہ، اور تم سب ڈرو اللہ سے. ولا تحزرون، اور نہ تم سب رسوا کرو مجھے. اللہ سے ڈرو اور مجھے رسوا مت کرو ان مہمانوں کے سامنے، یا ان مہمانوں کے ساتھ اس طرح کی بری نیت کا ارادہ لے کر آئے ہو، تو اس سلسلے میں تم مجھے رسوا مت کرو. قالوا، انہوں نے کہا، میں نے بستی والوں نے کہا، اولم ننہک، اور کیا نہیں ہم منع کر چکے تمہیں، عن العالمین، سارے جہان سے. کیا ہم بستی والوں نے حضرت لوط علیہ السلام سے کہا کیا ہم آپ کو سارے جہان والوں سے منع نہیں کر چکے؟ یعنی کیا ہم آپ کو پہلے نہیں کہہ چکے کہ ہمارے معاملے میں آپ روڑے مت اٹکائیے، یا ہمارے معاملے میں آپ مت آئیے، ہمارے معاملے سے آپ مت روکیے، ہم اس سے نہیں رکنے والے. تو اس طرح سے انہوں نے ناراضگی کا اظہار کیا حضرت لوط علیہ السلام پر بھی کہ کیا ہم آپ کو پہلے تنبیہ یا وارننگ نہیں دے چکے کہ ہمارے معاملوں میں آپ مت آئیے یا ہمیں روکنے کی کوشش مت کیجیے. جیسا کہ پہلے ذکر ہو کہ نافرمانی کی حدیں پار کر چکے تھے، اور ایون کہ عذاب کی بھی جب ان کو تنبیہ کی جاتی تو وہ کہتے تھے کہ کوئی عذاب نہیں، اگر کوئی عذاب ہے تو آ جائے عذاب، ہم اسے بھی دیکھ لیں گے. بہرحال قال ہؤلاء بناتی، تو حضرت لوط علیہ السلام نے کہا یہ میری بیٹیاں، ان کنتم فاعلین، اگر تم ہو سب کرنے والے. حضرت لوط علیہ السلام نے کہا کہ یہ میری بیٹیاں ہیں، اگر تم اپنی یہ خواہش رکھتے بھی ہو تو ان بیٹیوں سے نکاح کرو، میری ان بیٹیوں سے نکاح کرو، اور جائز طریقے سے اپنی خواہش جو ہے ان کو پوری کرو. یہ دو بیٹیاں جو ہیں پہلے بھی ہم نے ذکر کیا تھا، مفسرین نے دونوں طرح کی رائے یہاں پر ذکر کی ہے. یا تو ان کی دو بیٹیاں جو ہیں ان کو انہوں نے کہا کہ یہ دو بیٹیاں میری ہیں، ان کے ساتھ ان کے دو سرداروں کو دعوت دی ہوگی کہ ان بیٹیوں سے نکاح کر کے ان سے جو جائز خواہش ہے وہ پوری کر لو. یا اس کے علاوہ یہ قوم میں جو خواتین ہیں یا قوم کی جو بیٹیاں ہیں وہ بھی میری بیٹیاں ہیں. قوم کی بیٹیاں جو ہیں وہ تو مطلب نبیوں کی رسولوں کی بیٹیاں ہی ہوا کرتی تھیں. بہرحال ان کی طرف بھی اشارہ ہو سکتا ہے، وہ غالب گمان انہی کی طرف ہے کہ جو قوم کی جو بیٹیاں ہیں وہ میری بیٹیاں ہیں، ان کے ساتھ جائز طریقے سے نکاح کر کے اپنی جائز حاجات یا جائز خواہشات ہیں ان کو جائز طریقے سے تم پورا کرو. یہ پھر ان کو وارننگ دی حضرت لوط علیہ السلام نے. لعمرک، تیری عمر کی قسم، یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جاتا ہے کہ تیری عمر کی قسم. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تیری عمر کی قسم، آپ کی عمر یا آپ کی زندگی کی قسم. اللہ تعالیٰ نے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی قسم یا عمر کی قسم کھائی یہاں پر. انہم، بے شک وہ، لفی سکرتہم، یقیناً اپنی مستی میں، یا امہون، وہ سب دیوانے ہو رہے تھے. وہ سب یعنی قوم لوط کے لوگ جو تھے، یعنی لوط کی بستی والے، وہ بستی والے جو ہیں وہ اپنی مستی میں دیوانے ہوئے جا رہے تھے. یعنی وہ اس قدر مطلب پرجوش تھے اور اس قدر اپنے کبھی عمل کے لیے ڈٹے ہوئے تھے کہ وہ اپنے آپے سے باہر ہوئے جاتے تھے، اپنی مستی میں دیوانے ہو جاتے، یعنی اپنے آپے سے باہر ہوئے تھے، اپنی ہوش حواس کھو بیٹھے تھے اس جرم کو انجام دینے کے لیے یا اس کبھی عمل کو کرنے کے لیے. کتنی بڑی قسم اللہ تعالیٰ نے کھائی. اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ کبھی جرم کرنے والے جو اس وقت کے لوگ تھے وہ کس قدر اس میں گرے ہوئے تھے کہ ان کے اوپر کسی طرح کی نصیحت جو وہ کام نہیں آتی تھی، اور سب اپنے ہوش و حواس جو وہ کھو بیٹھے تھے. لیکن اس عمل یا اس عادت میں وہ اس قدر مطلب پھنسے ہوئے تھے یا اس قدر وہ مطلب گرے ہوئے تھے کہ ان کو اپنے آپ کا سنبھالنا مشکل تھا. وہ اپنے آپ سے بھی باہر تھے یا اپنے نفس پر قابو رکھنے والے نہیں تھے. فَأَخَذَتْهُمُ
फ़अख़ज़तहुम सईहतु, तो पस पकड़ लिया उनको चीख ने, मुशरिकीन सूरज निकलते ही, सुबह सूरज होते ही या सूरज निकलते ही एक चीख ने या एक चिंगार ने उनको पकड़ लिया। ये अजाब के लिए उनको, उनका जो अजाब आया था वो एक चीज या एक चीख या एक सख्त आवाज जो थी, तेज आवाज, वो आई थी, जिसकी वजह से वो पूरी बस्ती जो है वो हलाक हो गई। फजालना आलिया, तो हमने कर दिया उसके ऊपर के हिस्से को, साफिला, उसके नीचे का हिस्सा, यानी ऊपर के हिस्से को नीचे का हिस्सा, यानी उनको औंधे मुंह गिरा दिया, उस पूरी बस्ती का ऊपर का हिस्सा नीचे, यानी सरपट कर दिया, ऊपर का हिस्सा नीचे, नीचे का हिस्सा यानी उठा कर उसको उसके मुंह के बल पटक दिया उस पूरी बस्ती को। वह अमतरना, और हमने बारिश बरसा दी, अलैहिम, उन पर, हिजारतन, पत्थर की, मिन सिज्जीलिन, किंगर से या मिट्टी से, मिट्टी धुंधी हुई मिट्टी से बने हुए कंकर जो हैं या पत्थर जो हैं, उससे हमने उनके ऊपर बारिश बरसा दी। यानी एक तो चीख और चिंगाड़ ने उनको घेर लिया आकर, जिसके वजह से वो मतलब उनकी हालत गैर हो गई। उसके अलावा उस बस्ती को सरपट कर दिया, उसके मुंह, औंधे मुंह या मुंह बल उनको गिरा दिया, और फिर उनके ऊपर किंगर वाले या मट्टी के, गुंदी मट्टी के पत्थर जो है वो भी बरसाए, अल्लाह ताला कहते हैं। इन्ना, बेशक, फी ज़ालिका लआयातिन लिलमुतवस्सिमीन, इसमें यकीनन निशानियां हैं गहरी नज़र रखने वालों के लिए या गहरी नज़र से ज़्यादा लेने वालों के लिए। वो लोग जो गहरी नज़र से ज़्यादा लेते हैं, वो लोग जो हिस्ट्री समझने की कोशिश करते हैं, वो लोग जो कौमों मुख्तलिफ कौमों की स्टडीज़ करते हैं, वो लोग जो इस तरह के तहकीक में करते रहते हैं, या वो लोग जो समझने की कोशिश करते हैं, वो लोग जो हकीकत के करीब पहुंचने की कोशिश करते हैं, मुख्तलिफ नामों से जिक्र किया अल्लाह ताला ने। पहले अकल वालों के लिए भी कहा, ईमान वालों के लिए भी निशानियां कहा, यहाँ पर गहरी नज़र से जायजा लेने वालों के लिए, वो लोग जो कुछ वाकई तदब्बर करके और सोच और फिक्र के साथ किसी मामले को बड़ी बारीक बीनी से देखते हैं, ऐसे लोगों के लिए ये वाकया जो है ये बहुत ही बड़ी निशानी है। यकीनन बहुत सी निशानियां हैं इसमें। व इन्नहा लसबीलिन, और बेशक वो यकीनन रास्ते पर हैं, मुकीम, कायम व दायम, यकीनन वो रास्ते पर कायम व दायम है। यानी वो बस्तियां, कौम लूत की बस्तियां जो हैं वो रास्तों में कायम व दायम है। यानी तिजारती रास्ते आज भी हम जो मदियन के और शाम और इराक वगैरह से जो रास्ते जाते हैं, वो उन रास्तों में आज भी वो वादियां जो हैं वो कायम व दायम है। लूत अलैहिस्सलाम की बस्ती जो है वो आज भी उसके आसार जो हैं वो मिलते हैं, और उनको जब बड़ी गहरी नज़र से देखा जाए तो उसकी सारी हिस्ट्री जो है वो आज भी हमारे सामने मौजूद है, जिसकी तफसीलात अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में जिक्र कर दी कि क्यों उनके साथ ऐसा हुआ, क्या उनका जुर्म था और उसका नतीजा उन्होंने किस तरह से भुगता, जो आज भी मतलब आंखों के सामने मौजूद है। इन्ना फी ज़ालिका लआयातिन लिलमुमिनीन, और इसके अलावा इसमें बेशक यकीनन निशानी है तमाम ईमान लाने वालों के लिए। वो लोग जो गहरी नज़र रखने वाले हैं या गहरी मतलब तहकीक करने वाले, जस्तजू करने वाले, जो लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग रखने वाले लोग हैं, चाहे वो मुसलमान है चाहे नॉन मुस्लिम है, सबके लिए वो खुली निशानियां हैं। और उसके साथ साथ जो ईमान लाने वाले हैं उनके लिए भी यकीनन इसमें निशानी है। और ईमान लाने और दूसरे लोगों के लिए यानी गैर मुस्लिमों के लिए ये कह लें कि ये बस्ती का यहाँ पर मौजूद होना, जैसे कि ये आयत नंबर 76 में यहाँ पर है कि वो रास्ते में है कायम और दायम, उनकी बस्तियां जो है वो आज भी उनके खंडरात मौजूद हैं, जो उनकी गुज़श्ता दास्तान जो है वो सुनाती हैं हमें, और अल्लाह ताला ने उसकी तफसीलात भी यहाँ पर बता दी। तो जिनको इन्फॉर्मेशन चाहिए वो ये तफसीलात पढ़े, कुरान मजीद के से मालूमात हासिल करे, और जाकर बस्ती में उसको मतलब टेस्टिफाई कर ले, उसकी तस्दीक कर ले कि उनकी आंखों के सामने सारा कुछ मैटर होगा, और देखने भी बस्ती को देख कर ही उनको पता चल जाएगा कि हाँ ये कौम जो है वाकई किस कदर कभी जुर्म में गिरी हुई थी, जिसकी वजह से उनके ऊपर ये अजाब आ गया। और उसके अलावा जो ईमान में आगे बढ़ना चाहते हैं, जो ईमान की तकवीत हासिल करते हैं, जो अपने आप को सीधे रास्ते पर रखने की कोशिश करते हैं या अपने आप को तकवा अख्तियार करने की
کی کوشش کرنے والے وہ ایمان لانے والے جو مومن جو ہیں ان کے لیے بھی اس میں بہت ساری نشانیاں ہیں کہ خدا نہ خواستہ کسی بھی طرح سے کوئی چھوٹے موٹے جرم یا اس طرح کے معاملات جو ہیں اگر ان پہ پڑ گئے تو اللہ کی پکڑ جو ہے اس دنیا میں کبھی بھی آ سکتی ہے، اور اگر دنیا میں اگر ان کو چھوٹ مل بھی گئی تو آخرت میں یقیناً ان کے لیے بہت ہی دردناک عذاب جو ہے وہ یقیناً ان کا حق ٹھہرے گا۔ تو ایمان رکھنے والے جو ہیں ان کے لیے بھی نشانیاں ہیں، ان کے لیے بھی رہنمائی ہے، ان کے لیے بھی اس میں ہدایت ہے کہ اپنے نفس کو اس دنیا میں قابو رکھو تاکہ آخرت میں اللہ تعالیٰ کے فضل اور اس کی رحمت کے مستحق ٹھہرو۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ آج ہم یہیں تک رکتے ہیں، اگلی آیات انشاءاللہ کل کریں گے۔ جزاکم اللہ خیرن۔ اگر اس میں کچھ اضافہ کرنا ہے یا کچھ پوائنٹ ہے تو آپ ایڈ کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک کوشچن ہے کہ اگر کوئی چیز گروی رکھ کے کوئی پیسے لیے جائیں یا دیے جائیں تو اس کے بارے میں کیا ہے جی، ٹھیک ایسے کر لینا چاہیے کہ منع اس کے بارے میں؟ کوئی چیز گروی رکھ کے پیسے لینا، فار ایگزامپل اگر کوئی دوست وغیرہ ہے تو مجھے اپنی کوئی چیز دے دے اور مجھ سے کچھ پیسے ادھار لے لیں کہ میں تمہیں کچھ عرصے کے بعد پیسے واپس دے دوں گا، تو مجھے چیز واپس دے دینا، تب تک وہ چیز میرے یوز میں رہے گی۔ یہ میں آپ کو کسی اہل علم سے پتہ کر کے بتا سکتا ہوں، کیونکہ اس میں اگر سود کا میٹر انوالو نہیں ہے تو ایز اے گارنٹی ہو سکتا ہے، لیکن آج کل یہ جو میٹر چل رہے ہیں اس میں سود انوالو ہوتا ہے ایکچولی، تو وہ سود کی وجہ سے وہ یقیناً حرام کی کیٹیگری میں آ جاتا ہے، لیکن امانتاً کسی کو رکھوا کر یا کسی کے بدلے میں بارٹر سسٹم کر کے اگر کر لیا جائے تو وہ ہو سکتا ہے، لیکن پھر بھی میں اس کی تفصیلات کسی اہل علم سے پوچھ کر ہی آپ کو بتا سکتا ہوں، کیونکہ مطلب میں ڈائریکٹلی کوئی ایسی بات نہیں کہہ سکتا جو کچھ اور بھی حوالے ہوں۔ ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ لیکن سود والا میٹر جو ہے وہ تو کسی صورت میں بھی نہیں لا، عام طور پر یہ جو گروی رکھ کر ہوتا ہے نا بینک وغیرہ میں گروی رکھ کر جائیداد وغیرہ یا اس طرح کے معاملات میں، تو اس میں سود کی انوالومنٹ ہوتی ہے، تو وہ تو کسی بھی صورت میں مطلب ممکن نہیں ہے۔ پرسن ٹو پرسن نہیں، وہ بات ایک ہی ہے، بشک پرسن ٹو پرسن ہو یا کسی کمپنی کے تھرو ہو یا بینک کے ذریعے ہو، مطلب جیسے مطلب پرانے زمانوں میں وہ منشی ٹائپ جو ہوتے تھے جو سود کاروباری ان کا سود کا لین دین ہوتا تھا، اور مطلب گروی رکھ کر چیزیں لے کر تو اس کے بدلے میں وہ پیسہ ادھار دیتے تھے، اور بعد میں اگر وہ تو مطلب بہرحال میں آپ کو اس کی تفصیلات بھی میں کسی سے پوچھ کر بتا دوں گا آپ کو انشاءاللہ۔ چلیں ٹھیک ہے، جزاک اللہ۔ آپ اپنا سوال جو ہے نا مجھے واٹس ایپ کر دیجیے گا تو میں انشاءاللہ پوچھوں گا انشاءاللہ۔ جی ٹھیک ہے۔ اس موضوع کے متعلقہ یا آج ہم نے جو سبق پڑھا اس سے متعلقہ اگر کوئی اضافہ کرنا چاہتے ہیں یا کچھ ایڈیشنل پوائنٹس ہیں تو آپ ذکر کر سکتے ہیں، مگر نہ ہم مجلس کو اختتام کی طرف لے کر چلتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارا حامی و ناصر ہو، ہمارے سارے جائز اور نیک حاجات خواہشات اللہ تعالیٰ پوری فرمائے، ہماری مشکلات میں اللہ تعالیٰ ہمیں آسانیاں عطا فرمائے، ہماری مدد فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے والدین کے لیے خاص رحمت اور فضل و کرم رکھے، جو اس دنیا میں حیات ہیں ان کو اللہ تعالیٰ صحت سے بڑی زندگی عطا فرمائے، جو اس دنیا سے گزر چکے اللہ تعالیٰ انہیں اپنے خاص فضل و کرم میں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اس دنیا میں جو ہماری اولاد کی پریشانیاں، کاروبار کی پریشانیاں، ہماری جابس کے مسائل، ہمارے رہن سہن کے اور دوسرے مسائل جو ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں اس میں خاص رحمت سے ہماری مدد فرمائے اور ہمارے لیے آسانیاں رکھے۔ اس دنیا میں وہ چیزیں جو آخرت میں بھی ہمارے لیے فائدہ مند ہیں اس سے ہمیں نصیب فرمائے۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی آپ سب سے ایک درخواست ہے کہ پاکستان میں آج کل بہت بارشیں ہو رہی ہیں اور لوگ بہت ہی پریشان ہیں، بہت ہی مشاکل میں ہیں، ان سب کے لیے بھی دعا کیجیے گا کہ اللہ تعالیٰ ہم پہ ان پہ سب پہ رحم و کرم کرے۔ آمین انشاءاللہ، آمین آمین۔ جزاک اللہ خیر۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس طرح کے جتنے معاملات میں مسلمان الجھے ہوئے ہیں وہ سب کے سب اللہ تعالیٰ ان کو اپنے خاص فضل و کرم سے محفوظ رکھے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کچھ رحمت کبھی زحمت بن کر آتی ہے تو اس زحمت سے اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے، اور ان لوگوں کو اس
اس تکلیف یا اس آزمائش کو برداشت کرنے کی بھی اللہ تعالیٰ ہمت و توفیق دیں۔ اس کے علاوہ جو مسلمان نان مسلم کے چنگل میں پھنسے ہوئے ہیں، مختلف طرح کے ظلم اور زیادتیاں برداشت کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی بھی جد و جہد قبول کرے اور ان کو آزادی نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ جزاک اللہ خیر۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك جزاكم الله خيرا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔